اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 9th کلاس، کیسے ہیں سب بچے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، زندگی میں کامیاب و کامران کرے۔ جی بچوں، آج ہم اسلامت لازمی میں باب ششم کا آج دوسرا ٹاپک پڑھیں گے، امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلے ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ جی پہلا سوال ہمارا جی، درست جواب کے انتخاب کریں۔ امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے حلیف القرآن، زین العابدین، امین الامت، ترجمان القرآن۔ اب اس پہ صحیح آنسر کیا آیا؟ حلیف القرآن۔ والد ماجد کی وفات کے وقت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تھی 8 سال، 18 سال، 28 سال، 38 سال۔ اب اس میں صحیح آنسر کیا ہے جی؟ 18 سال۔ امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب فقہ ہے فقہ اثنا عشریہ، فقہ جعفریہ، فقہ حنفیہ اور فقہ زیدیہ۔ اب اس میں صحیح آنسر ہمارا کیا ہے جی؟ فقہ زیدیہ۔ آگے جی، وصال کے وقت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک تھی 42 برس، 44 برس، 46 برس اور 48 برس۔ اب اس میں صحیح آنسر کیا ہے جی؟ 44 برس۔ آگے جی، امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی 30,000 افراد نے، 40,000 افراد نے، 50,000 افراد نے، 60,000 افراد نے۔ اب صحیح آنسر اس میں کیا آئے گا جی؟ 40,000 افراد نے۔ آگے جی ہمارے مختصر جواب دیں، امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف بیان کرے۔ جی بچوں، فرسٹ چھوٹا مال سے یہاں شروع ہوگا جی۔ حضرت امام زید رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نمایاں شخصیت ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 78 ہجری یعنی کہ 78 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں میں حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ یہاں تک آپ فرسٹ شارٹ کا آنسر۔ آگے جی، حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی ادبی مقام کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جی بچوں، ٹو شارٹ یہاں سے ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مرتبے کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم، حضرت زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ ہم میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے، اللہ کے دین کی سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والے اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ اللہ کی قسم، دنیا اور آخرت میں اب ہم میں ان کے مثل کوئی بھی موجود نہیں۔ اللہ میرے چچا پر رحم فرمائے، وہ سردار تھے۔ یہ ہمارے ٹو شارٹ کا آنسر۔ جی بچوں، آگے تیسرا سوال ہے ہمارا، حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی و معاشرتی خدمات کی وضاحت کریں۔ جی بچوں، تیسرے کا شارٹ آنسر یہاں سے شروع ہوگا جی۔ حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو کتاب و سنت کی پیروی اور جابر حکمرانوں سے جہاد اور محروم افراد کی حمایت کی دعوت دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کے جد عالم تھے اور آپ کی علمی آرا میں قرآن مجید کو مرکزیت حاصل تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف موضوعات پر متعدد کتب تصنیف فرمائی۔ یہ ہمارے تھرڈ شارٹ کا آنسر۔ جی آگے نمبر 4 میں جی، امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے
نے اپنے آباء و اجداد کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ظلم و جبر کا کس طرح مقابلہ کیا؟ جی 4 کا یہاں سے آنسر شروع ہوگا جی۔ حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آباء و اجداد کی سیرت و سنت پر عمل پیرا ہو کر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہوئے ظلم و جور کی حامل قوتوں کا خوب مقابلہ کیا اور اپنے دادا جان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح زندہ و جاوید ہو گئے۔ یہ ہمارے 4 شارٹ کا آنسر۔ جی لاسٹ میں ہے جی امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کی علم و حدیث کے حوالے سے خطبات تحریر کریں۔ جی 5واں شارٹ ہمارے یہاں سے اس کا آنسر ہے جی علم اصول حدیث کے ماہرین نے آپ کو حدیث روایت کرنے میں تابعین میں سے شمار کیا، کیونکہ آپ نے جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ان میں حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، جن کا وصال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے آخر میں ہوا۔ اچھا جی یہ تھے ہمارا یہ 5 شارٹ کا آنسر، یہ تھے ہمارے شارٹ کوسچن۔ جی بچوں یہ آپ کو بتائیں اس میں شخصیات کا ایک آپ کا سوال آتا ہے، تو اب ہم اس کو اس کی جو ہے اس کے ہیڈنگ کے ساتھ اس کو آج پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم کیا دیں گے ہیڈنگ اس کی تعارف کی۔ حضرت امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت طہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں نمایاں شخصیت ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بسعادت 78 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت امام زید العابدین، اب یہاں پر آ گئے تعارف میں، اب اگلی ہیڈنگ آپ دیں گے اہل بیت طہار رضی اللہ تعالیٰ میں نمایاں شخصیت۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں میں امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بلند قامت، حسین و جمیل اور باوقار شخصیت کا حامل انسان تھے۔ صرف 13 سال کی عمر میں قرآن علوم میں مہارت حاصل کی اور حلیف القرآن کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے حجاز، شام اور عراق کا سفر کیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے جی آپ کی اپنے بھائی حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں آنا۔ حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی سیدہ ریتا رحمۃ اللہ علیہ سے نکاح فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بیشتر علوم اپنے والد حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے بھائی حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیے، اور جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 18 برس تھی۔ والد کی وفات کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھائی حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں آ گئے۔ اگلی ہیڈنگ ہے جی اسلامی علوم و فنون کے ماہر۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے جداول اکابر علماء میں مرکزی حیثیت رکھتے تھے۔ مختلف اسلامی علوم و فنون میں ماہر تھے۔ قرات، علم القرآنیہ، عقائد اور علم الکلام پر انہیں مکمل عبور حاصل تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہماری ہے جی تابعین میں شمار۔ علم اصول حدیث کے ماہرین نے آپ کو حدیث روایت کرنے میں تابعین میں سے شمار کیا، کیونکہ آپ نے جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ان میں حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے، جن کا وصال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے آخر میں ہوا۔ اگلی ہیڈنگ ہے جی علمی مرتبہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے
آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مرتبے کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم حضرت زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے، اللہ کے دین کی سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والے اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ اللہ کی قسم دنیا اور آخرت میں اب ہم میں سے ان کے مثل کوئی بھی موجود نہیں۔ اللہ میرے چچا پر رحم فرمائے، وہ سردار تھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے جی علمی استفادہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 2 سال امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ سے علمی استفادہ کیا اور ان کو فقہ عالم، حاضر جواب اور مسائل میں خوب وضاحت کرنے والا پایا۔ آپ کے علم اور تفقہ کا یہ عالم تھا کہ محدثین میں امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے احادیث مبارکہ روایت کی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے جی حکومت اسلامیہ کے قیام اور بقا کی کوشش۔ حکومت اسلامیہ کے قیام اور بقا کی جو کوشش صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم خصوصاً آپ کے دادا جان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ کربلا 61 ہجری میں کی تھی، اس کے تسلسل میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت میں انتھک کوششیں کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کے مظالم کے خلاف آواز بلند کی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا ساتھ دیا۔ اہل بیت نبوت کے اس عظیم چشم و چراغ سے عوام الناس کی محبت کا یہ عالم تھا کہ 40,000 لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اگلی ہیڈنگ ہے جی فقہ زیدیہ۔ فقہ زیدیہ آپ کی نسبت ہی سے مشہور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد یمن میں باقاعدہ طور پر آپ سے منسوب زیدی حکومت بھی قائم ہوئی۔ آپ کے پیروکاروں کی ایک بڑی تعداد یمن میں پائی جاتی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے جی آباء و اجداد کی سیرت و سنت۔ حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آباء و اجداد کی سیرت و سنت پر عمل پیرا ہو کر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہوئے ظالم و جور کی حامل قوتوں کا مقابلہ کیا اور اپنے دادا جان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح زندہ و جاوید ہو گئے۔ اگلی ہیڈنگ ہے جی کتاب و سنت کی پیروی اور جابر حکمران۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو کتاب و سنت کی پیروی اور جابر حکمرانوں سے جہاد اور محروم افراد کی حمایت کی دعوت دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کے جد عالم تھے اور آپ کی علمی آرا میں قرآن مجید کو مرکزیت حاصل تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف موضوعات پر متعدد کتب تصنیف فرمائے۔ اگلی ہیڈنگ ہے جی اتحاد امت کا جذبہ۔ امام زید رحمۃ اللہ علیہ میں اتحاد امت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے، اللہ میں پسند کرتا ہوں کہ رات کے تارے میرے ہاتھ لگیں اور وہاں سے گر کر میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور اللہ اس کے عوض میں امت محمدیہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں اتحاد پیدا فرما دے۔ اگلی ہیڈنگ ہے جی شہادت خلافت اسلامیہ کے قیام کی اسی جدوجہد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 44 برس کی عمر میں 122 ہجری کو جام شہادت نوش کیا۔ حجاز اور شام کو ملانے والی مشہور شاہراہ موتا کے شمال میں 22 کلومیٹر کے فاصلے پر ربہ کے مقام پر آپ کا مزار ہے۔ لاسٹ میں ہیڈنگ دیں گے جی سیرت و کردار سے رہنمائی۔ دور حاضر میں اس بات کی اشد ضرورت ہے
کہ ہم امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت و کردار، صفات، علم، تفقہ فی الدین اور عبادت و ریاضت کو اپنائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دینی اور معاشرتی زندگی کے مختلف گوشوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اس کی عملی زندگی کے ہر شعبے میں اپنائیں، اس کو عملی زندگی کے ہر شعبے میں اپنائیں تاکہ اپنی اخلاقی اور عملی کمزوریاں دور کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کر کے کامیاب انسان بن سکے۔ جی بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ آج ہم نے امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کا ٹاپک پڑھا، اس میں ہم نے اس کی ایکسرسائز کی، شارٹ ایم سی کیوز، اور اس کا جو لانگ کویسچن ہے جو شخصیات کے ٹاپک میں آپ کو ایک سوال آتا ہے، اس کے ہم نے آج اس کے ہیڈنگ بنا کے اس کو یاد کیا۔ بچوں اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہی آپ کا ایک 10 نمبر کا الگ سے ہی شخصیات کا پارٹ آتا ہے جس میں آپ نے یہ سارا اچھی طرح لکھنا ہوتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔